الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول وكما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسيد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینہ کے اندر میرے اور آپ میں آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کے آنے سے قبل دنیا کے اندر مختلف حالات تھے.
لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کسی کے اندر ادب و احترام نہیں تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے ضلالت تھی، گمراہی تھی۔ میرے آقا کے آنے کے بعد اللہ نے روشنی عطا فرمائی۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میرے آقا کے آنے کے بعد، میرے آقا کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد رحماء بینہم بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹ لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد، آپ کی تعلیمات کے اپنانے کے بعد وہی لوگ اپنے بھائیوں میں جان قربانی کرنے والے بن گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر جاہل قوم تھی، میرے حضور کی آمد کے بعد، حضور کی تعلیمات کو اپنانے کے بعد کوئی لوگ دنیا کی سردار بن گئے۔ اللہ رب العزت نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پہلوں کے لیے بلامت، قیامت تک کے انسان آنے والوں کے لیے، سب کے لیے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد دشمن دوست بن گئے، اور دوست دشمن بن گئے۔ جنہوں نے حضور کی تعلیمات کو اپنایا، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں کے اندر عزت نصیب فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو اللہ نے صرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کو کہا جب میرا پیغمبر، میرا رسول تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد ضلالت ختم ہوئی، ہدایت عام ہوئی۔ حضور کی آمد کے بعد زمانے کا رنگ بدلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ نوجوانوں بولنا نہیں، بالکل ہوش بیٹھا، بالکل زبان پہ تارے، میرے آقا کا نام ہے تو ضرور بھی پڑھنا زبان پہ۔ بابا جی تو سامنے نوجوانوں تو سامنے کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، ہوش رہنا ہے،
ہوش نہیں ہے نا جب میرے نبی کا نام آئے تو اونچ سے کہتے صلی اللہ آقا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بن سے گرا تیری بت ہر بت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بد سے گرا تیری بت ہر بت خانے کا میرے آقا جا رہے رات کا وقت ہے ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے میرے آقا نے اندر جا کے کیا دیکھتے ایک کالے رنگ کا آدمی چکی چلا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے میرے آقا نے پوچھا تم تو چکی چلا رہا ہے رات کے وقت تجھے کیا مجبوری ہے کہنے لگا میں غلام ہوں سارا دن مجھ سے مالک کھیتوں کا کام کراتا ہے گھر کے کام کرواتا ہے پتھر توڑواتا ہے اور رات کو چکی کے لیے مجھے یہاں چھوڑ جاتا ہے میں دن کا بھی تھکا ہوا اور میں رات کو بھی کام کرتا ہوں رات کو بھی کام کرتا ہوں ہمارے میں غلام میرے غلام بھی کون سنتا ہے ہمارے غلاموں بھی کوئی نہیں سنتا میرے آقا نے فرمایا کس طرح کرنا تو آرام کر لے اور میں چکی چلاتا ہوں وہ غلام سو گیا اور میرے آقا نے چکی چلائی آٹا پسا آقا دو چار سسک چلے جاتے ہیں جب دوسرے دن وہاں سے گزرتے ہیں تو اسی طرح رونے کی اور کراہٹ کی آواز آ رہی ہے کراہنے کی آواز آ رہی ہے میرے آقا اندر تشریف لے گئے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا کہ میں سارا دن کام کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں اور شام کو میرا مالک مجھے چکی پہ لگا دیتا ہے میں آٹا پیستا ہوں میرے آقا نے فرمایا تو آرام کر لے میں چکی چلاتا ہوں وہ غلام سو جاتا ہے آرام کر لیتا ہے میرے آقا چکی چلاتا ہے سبحان اللہ تیسرے دن پھر وہ کہنے لگا تیسرے دن آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ اتنے ہمدرد آپ اتنے غفار ہم غریبوں کی تو کوئی سنتا نہیں ہے اور آپ ہیں جو غلاموں کی بات سنتے ہیں مجھے سکون لینے دیا مجھے اطمینان لینے دیا اور خود بےآرام ہو گئے کون ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو نے سنا ہوگا مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے ایک رسول آیا ہے ایک پیغمبر آیا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ اونچی آواز سے ذرا اونچی آواز سے ذرا جاگ کے بیٹھنا ہے 10-15 منٹ بات کرنی ہے جاگ کے بیٹھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کہنے لگے میرا نام محمد صلی اللہ میرا نام محمد وہ غلام کہنے لگا پھر مجھے کیوں ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو اتنے اخلاق والا جو اتنا اعلیٰ کردار والا جو اتنا خوبصورت جو اتنا اعلیٰ کمال والا جمال والا عرفہ اکمل اجمل حسن اور جو غریبوں کا اتنا ہمدرد جو غلاموں کی سننے والا تو اس کو چھوڑ کر میرے محترم سامعین اس کو بلال کہتے ہیں
اس کو بلال حبشی کہتے ہیں، وہ آگے چل کر کے میرے آقا کا غلام بنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ تو میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا بلال، جب میں معراج پہ گیا تو مجھے قدموں کے تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ تجھے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور تو کوئی ایسا عمل نہیں کرتا، لیکن جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھا کس نے؟ بلال۔ کس نے پڑھا؟ جس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ بلال حبشی۔ بلال تبتی ہوئی ریتوں پر، تبتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلا تیرا، تبتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلا تیرا، انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے آقا تیرے زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تبتی ہوئی ریتوں پر، تبتی ہوئی ریتوں پر بڑے کلمہ بلال تیرا، بڑے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، تیرے ہر پروانے کا۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے ہمارے نبی کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی آمد سے پہلے کوئی عورتوں کی عزت نہیں کرتا تھا، معصوم کنیاں، معصوم بیٹیاں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ صحابی بعد میں وہ صحابی بنے، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا تجھ سے کیا گناہ ہوا، کیا تو نے زمین سے بھی بڑا گناہ کر دیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں زمین سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا آسمان سے بھی تو نے بڑا گناہ کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آسمان سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں سفر میں گیا ہوا تھا، میرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا، اسے زندہ دفن کر دینا۔ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، میرے جانے کے بعد میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، میری بیوی نے اس کو پالا پوسا بڑا کر دیا۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو میرے گھر کے اندر ایک معصوم سی بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگی یہ پڑوسیوں کی بچی ہے۔ پھر 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، میں سمجھ گیا کہ یہ میری بچی ہے۔ بیٹیوں نے اپنی معلوم سمجھتی تھی۔ میں نے بچی کو ساتھ لیا، جنگل میں لے گیا، اللہ کے نبی سن رہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کو جنگل میں لے گیا، میں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، میں نے بڑا سا گڑھا کھود لیا، اب دھوپ میں کوئی میری بچی
بچی میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، میرے ابو کو سایہ دھوپ نہ لگے۔ جب گڑا کھل گیا تو بچی کو میں نے بالوں سے پکڑ کے یا رسول اللہ گڑے کے اندر ڈال دیا، اس پہ میں نے پٹی ڈالنا شروع کر دی۔ بچی کہتی رہی میرے ابو مجھے کیوں مار رہے ہو؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے؟ ابو جان مجھے جنگل میں چھوڑ دو، مجھے درندے کھا جائیں گے، مجھے چھوڑ دو، میں ایسا بھوت مر جاؤں گی، مجھ پر کے ظلم تو نہ کرو۔ ابو نے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جام ہے، آنسوں سے جاری ہے۔ میرے آقا نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ کہنے یا رسول اللہ وہ چیختی رہی چلاتی رہی، میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر کے گڑے کے اندر ڈال دیا۔ تو بچی کہتی رہی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے میرے ابا کل قیامت والا دن ہوگا، میں تیرے گریبان پکڑ کے پوچھوں گی کہ تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یا رسول اللہ جب سے وہ بچی میں نے قتل کی ہے، گڑے کے اندر ڈالی ہے، میں کسی رات کو سو نہیں سکا اور یہ میرا جو ہے دامن آج تک خدا سے خالی ہے۔ وہ ایک جگہ جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹیوں کے لیے بھی رحمت کا بندر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی، تربیت کی، ان کی شادی کر دی، کل قیامت والے دن میں وہ اس طرح ملے ہوئے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات حضور علیہ السلام کا سلسلہ نسب بیٹی سے چلا، سے چلا بیٹی سے۔ حضور علیہ السلام اپنے بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے، اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایک جگہ پہ ماں پہ فرمایا انا فاطمہ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، بے شک۔ اور بیٹی بھی اپنے باپ سے محبت کرتے تھے، بیٹی بھی اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کے بعد، حضور کے وصال کے بعد 6 ماہ تک حضرت فاطمہ زندہ رہی، سے زیادہ۔ تو میرے محترم سامعین، میرے حضور کے آنے کے بعد زمانے نے رنگ بدلا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ میرے محترم سامعین، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم اللہ معطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اس کو بھی ملا صدقہ، سبحان اللہ، جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے، سبحان اللہ، جس کو بھی ملا صدقہ۔ باپے نہیں بول رہے، باپے نہیں بول رہے، پہلے کو باپے بولے کو سبحان اللہ، جس کو بھی ملا صدقہ، جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے۔ نوجوان بھی بولو نا، باپے بولو نا، پہلے بولو، جس کو بھی ملا نوجوان بولے کچھ آواز ہے، جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے، جس کو بھی ملا صدقہ
حسنین کے نانا سے منگتا ہوں بنا ساحل سلطان زمانہ کا سبحان اللہ جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا سے منگتا ہوں بنا ساحل سلطان زمانہ کا سبحان اللہ علیہ وسلم. میرے محترم سامعین، میرے آقا کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے بلند شان عطا کر دیا اپنے پیغمبر کو. فرمایا جہاں میرا ذکر ہوگا میرے محبوب وہاں پہ تیرا بھی ذکر ہوگا. سبحان اللہ. بے شک کلمے میں پہلے لا الہ الا اللہ، پھر کلمے میں میرے محمد کا ذکر ہوگا محمد رسول اللہ. کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر میرے محمد کا ذکر. آذان میں پہلے میرا ذکر پھر میرے نبی کا ذکر. ہاں اسی طرح چلتے چلتے قبر میں پہلے میرا ذکر. من رب ہوگا من دین ہوگا من نبی ہوگا، پہلے میرا ذکر ہوگا پھر میرے نبی کا ذکر ہوگا. سبحان اللہ. کس کا ذکر ہوگا؟ اللہ کا پھر نبی کا. اسی طرح میدان محشر میں بھی ہاں پہلے میرا ذکر ہوگا. میرے آقا میرا محبوب میری بہت تعریف بیان کرے گا جو آج تک کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب میرے پیغمبر حضور سجدے میں سر رکھ دیں گے. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا حبیب. اللہ ارفع راسک یا حبیب. میرے محبوب اپنے سر کو بلند کیجئے، آپ مانگتے جائیے میں عطا کرتا جاؤں گا. سبحان اللہ. آپ مانگتے جائیے عطا کرتا جاؤں گا. میں عطا کرتا جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر کی بڑی شان بیان بنائی ہے. جب میرے آقا حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، ہمارا یقین ہے نا کہ حضور علیہ السلام مال جسد آسمانوں پہ تشریف لے گئے. روحانی طور پہ سب نبیوں نے معراج کیا ہے. روحانی طور پہ سب نبیوں نے معراج کیا ہے، لیکن جسمانی طور پر ہمارے آقا نے معراج. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سبحان اللہ. إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ. سبحان اللہ. جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ. جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرا محبوب تیرا یار تیرا دوست تو سویا ہوا ہے، سبحان اللہ. اس کو میں کیسے جگاؤں؟ آواز دو، ہاتھ سے پکڑوں، پاؤں دباؤں، کیسے جگاؤں؟ میرے اللہ. اللہ پاک نے فرمایا تو نے میرے محبوب کو جگانا ہے، انداز میں سکھاؤں گا. سبحان اللہ. انداز میں سکھاؤں گا. انداز میں سکھاؤں گا. سبحان اللہ. تو چوم لے طلبوں سبحان اللہ. تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی جملے کی بھائی؟ سمجھ آئی تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں آ کے تو نہیں سمجھ آئی تو چپ کر. سبحان اللہ. تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے. تو چوم لے قلبوں کو کافوری ہونٹوں سے. خود رب نے سکھایا ہے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا
ملا صدقہ حسنین کے نانا کا، جس کو بھی ملا صدقہ حسنین کے نانا کا، مگتا وہ بنا ساحل سلطان زمانہ کا، تو چوم لے طلبوں کو، تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ آتی تو آپ کی آواز زبان سے یہ الفاظ ضرور نکلتے۔ اس شاعر نے ایک دفعہ یہ شعر پڑھا تھا، میں آج اس کی اسناد سن رہا تھا، کہتا کہ وہاں میں نے مکہ مدینہ کے اندر یا غالب مکہ کے اندر اسناد کو سنایا، تو وہاں سے اسی رات ایک عالم کو خواب آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد خان کو کہا کہ اس شعر کو ہر پڑھا کر، اس شعر کو کہتے میں ہر محفل میں شعر کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں ہر محفل میں شعر کو پڑھتا ہوں، تو میں نے بھی آج اس کی نقل اتاری۔ تو چوم لے طلبوں کو، تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، انداز جگانے کا، انداز جگانے کا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے ذرا، اونچی آواز سے ذرا، میرے محبوب، میرے محبوب نغم کرنا، سبحان اللہ، میرے محبوب نغم کرنا، سر حشر تم امت کا، اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب، میرے محبوب نغم کرنا، سر حشر تم امت کا، محشر تو بہانا ہے، محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا، محشر تو بہانا ہے، محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا، تو چوم لے طلبوں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، میرے محبوب نغم کرنا، سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانا ہے، محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، اور افانا لکا ذکر